ماشاء اللہ. والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما هم في شقاق. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا رأيتم الذين يسبون أصحابي فقولوا لعنة الله على الشرير، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. تمام احباب ذوق محبت کے ساتھ بآواز بلند درود پاک پڑھنے کے ساتھ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. واجب الاحترام حضرات علماء کرام، بزرگان دین، نوجوانان اہل سنت، دفاع صحابہ رضی اللہ عنہم و شہداء اسلام و استحکام پاکستان کے خوبصورت نام سے معطل ہے. انجمن دفاع صحابہ و اہل بیت کے تمام ہی ذمہ داران مبارکباد کے مستحق ہے، جن میں بالخصوص برادر محترم شبیر بن حاج صاحب، نصیر مصباح، برادر محترم حامد صاحب اور دیگر ان کے رفقائے کار، جنہوں نے بڑی محنت، لگن، کوشش کے ساتھ اس خوبصورت پروگرام کو سجایا. اللہ تعالیٰ دونوں جہانوں میں اس کا بہترین بدلہ عطا فرمائے. اہل سنت والجماعت کے عظیم رہنما معزز و محترم ندیم یعقوب صاحب، مجاہد اہل سنت قاری محمد اسد عرفان صاحب اور دیگر حضرات علماء کرام اسٹیج پر جمع گر ہیں. آپ مسلسل حضرات علماء کرام کے بیانات مسجد کے پاکیزہ ماحول میں سماعت فرما رہے ہیں. سامعین محترم، ہمارا تعلق اللہ کا شکر ہے، ہم بھی جانتے ہیں اور دنیا بھی جانتے ہیں کہ در ابوبکر صدیق سے ہے. اور لوگوں کو اپنے اپنی نسبت پر، اپنے اپنے تعلق پر بڑا ناز ہوتا ہے. ہمیں جس کے تعلق پر ناز ہے وہ ہے کہ جس کے تعلق پر محمد کو ناز ہے. مسجد کے ماحول میں نماز کا ماحول ہوتا ہے، قرآن کا ماحول ہوتا ہے، تلاوت کا ماحول ہوتا ہے.
اور اگر کوئی مسجد میں جانور آ جائے تو اس کو فوراً نکال دیا جاتا ہے۔ مسجد کے ماحول میں ہر آدمی کی یہ کوشش ہے کہ وہ پاک صاف ہو کر آئے، اور حکم بھی یہی ہے کہ اگر کوئی مسجد میں ناپاک ہو تو فوراً باہر نکل جائے، اور اگر باہر سے کوئی ناپاک ہو تو وہ اندر نہ آئے۔ اور یہاں تک حکم ہے کہ جب وہ مسجد میں ہو تو دنیا داری کی باتیں نہ کرے، دین کی باتیں کرے، اللہ اور اس کے رسول کی بات کریں، قرآن کی بات کریں۔ اب کوئی چک ملوک کا بندہ یہ اعتراض نہیں کر سکتا کہ جناب مسجد بننے سے پہلے ہم یہاں بھینسیں باندھتے تھے، مسجد بننے سے پہلے اسی جگہ پر ہم ناپاک حالت سے گزرتے بھی تھے، جانور بھی بیٹھتے تھے، یہاں مسجد کی جگہ پر ایک وقت میں دکانیں تھیں، اسی مسجد کی جگہ پر ایک وقت میں حویلی تھی، اسی مسجد کی جگہ پر ایک وقت میں دکانیں تھیں، تو اب مسجد بن گئی تو کیا ہوا؟ مکان میں بھی تو ناپاکی کی حالت میں گزرا جا سکتا ہے، دکانوں اور فیکٹریوں میں بھی تو گزرا جا سکتا ہے۔ کہنے والا کہتا ہے بھائی فیکٹری اور مکان کی بات اور ہے، مسجد کی بات اور ہے۔ جب مسجد میں آؤ گے اب فیکٹری کی بات نہ کرو، پہلے فیکٹری تھی، پھر کالونی بنی، پھر مکان بنے، چلتے چلتے کچھ مسجد بن گئی، کچھ گھر بن گئے۔ اب وہ کہنے والا کہے گا کیا اس مسجد کے آگے اب مزید بھی کچھ حالتیں تبدیل ہوگی؟ فیکٹری سے مکان بنے، مکان سے فیکٹریاں بن گئی، زمینیں بن گئی، پلاٹیں ہو گئی۔ جس جگہ کو آپ نے مسجد بنا دیا 10 سال کے بعد کوئی ایسا وقت آئے گا کہ مسجد کی جگہ پہ پھر سے پلاٹنگ ہو جائے؟ 15 سال کے بعد پھر سے کوئی ایسا وقت آئے گا کہ مسجد کی جگہ میں دوبارہ دکانیں بن جائیں، مسجد کی جگہ میں پھر فیکٹری بن جائے؟ وہ بندہ کہتا ہے نہیں بھائی اس کی نسبت اب ہو گئی ہے اللہ کے گھر کے ساتھ، جس کی نسبت اللہ کے گھر کے ساتھ ہو جائے اب دوبارہ قیامت تک وہ رب کا گھر رہے گا، اب پلاٹنگ نہیں ہو سکتی، اب دکانیں نہیں بن سکتی، اب فیکٹریاں نہیں بن سکتی، اب ملیں نہیں لگ سکتی۔ وہ کہتا ہے اس سے پہلے تو بہت کچھ ہوا، ہم نے کہا بالکل اس سے پہلے بہت کچھ ہوا، اب اس سے آگے مسجد ہی رہے گی، اب کچھ نہیں ہو سکتا۔ وہ کہتے جو اس سے پہلے ہوا وہ میں نے کہا وہ تمہارے میرے علم میں موجود نہیں تھا لیکن اللہ کے علم میں موجود تھا۔ یہ کب جگہ مسجد میں تبدیل ہوگی اور کب مسجد میں تبدیل ہونے کے بعد قیامت کی صبح تک مسجد رہے گی، ہمارے علم میں اس دن آیا جس دن مسجد کی سنگ بنیاد رکھی گئی، لیکن اللہ کے علم میں پہلے سے موجود تھا یہ مسجد کب بنے گی اور کب اس کے حکم تبدیل ہو جائیں گے، کب تک لوگ یہاں سے گزرتے رہیں گے اور کب گزرنا بند کر دیا جائے گا، صرف پاک لوگوں کا ٹھکانہ رہ جائے گا، ناپاکوں کے لیے تالے لگ جائیں گے۔ اب پوچھنے والا پوچھتا ہے کہ ارے ایسا ہوا کیا؟ جگہ تو وہی ہے، صرف مسجد بن گئی تو کیا ہوا؟ میں نے کہا ایک اصول کی بات سمجھ لو، نسبت بدل جائے تو حکم بدل جاتا ہے، نسبت بدل جائے تو حکم بدل جاتا ہے۔ زمین وہی ہے، دیواریں وہی ہیں، لیکن جب نسبت بدل گئی تو حکم بدل گیا۔ کہتے ہیں اس سے پہلے تو پتہ نہیں تھا، میں نے کہا ہم بھی یہی کہتے ہیں اعلان نبوت سے پہلے پتہ نہیں تھا ابو بکر کون ہے، ابو لہب کون ہے۔ اعلان نبوت سے پہلے پتہ نہیں تھا ابو بکر کون ہے، ابو لہب کون ہے۔ اعلان نبوت سے پہلے پتہ نہیں تھا حبشے کا کالا بلال کون ہے، فارس سے آنے والا سلیمان کون ہے۔ اعلان نبوت سے پہلے پتہ نہیں تھا جنت میں جانے والا کون ہے، جہنم کے ایندھن بننے والا کون ہے۔ لیکن اعلان نبوت کے بعد اب کیا ہوا؟ اب جو کچھ ہو چکا ہو چکا، اب یہ صحابی بن گئے، ان کا عظمت قیامت تک کم نہیں ہو سکتا۔ اب ان کا عظمت قیامت تک کم نہیں ہو سکتا۔ کہتے نہیں پہلے تو یہ بھی ہوا، فلاں صحابی نے ایمان لانے سے پہلے فلاں کام کیا، فلاں صحابی نے ایمان لانے سے پہلے فلاں کام کیا، فلاں صحابی نے ایمان لانے سے پہلے شراب پی، فلاں صحابی نے ایمان لانے سے پہلے بتوں کو سجدہ کیا، فلاں صحابی نے ایمان لانے سے پہلے زمانے جاہلیت میں فلاں فلاں کام کیے۔ میں نے کہا بالکل اسی طرح جس طرح زمین مسجد کی ہوتی ہے اور اللہ کے علم میں موجود ہوتا ہے، مسجد کا سنگ بنیاد رکھنے سے پہلے اس کا حکم اور ہوتا ہے، مسجد بن جانے کے بعد
بعد اس کا حکم اور ہوتا ہے. جب اللہ تعالیٰ نے پاک پیغمبر کو بھیج دیا، حضور کا کلمہ پڑھنے والوں کی نسبت اب حضور کے ساتھ ہو گئی. اب پاک پیغمبر نے ان کو اپنے ساتھ کیسے جوڑا؟ میرے نبی نے فرمایا بعد میں آنے والوں کان کھول کر سنو کہ اب یہ رنگ کا کالا نہیں رہا. اب جو اس سے بغض کرے گا مجھ محمد سے بغض کرے گا. اب یہ فارس کا سلیمان نہیں رہا. اب جو اس سے محبت کرے گا وہ مجھ محمد سے محبت کرے گا. اب یہ صرف ابن مسعود نہیں رہا، اب یہ میرا صحابی ہے. جو اس سے پیار کرے گا وہ مجھ محمد سے پیار کرے گا، اور جو اس سے پیار نہیں کرے گا، جو ان کا دل دکھائے گا، وہ سمجھ جائے اس نے محمد کا دل دکھایا، اور جس نے محمد کا دل دکھایا وہ سمجھ جائے وہ جہنم کے ایندھن کے سوا اور کہیں نہیں جا سکتا ہے. بے شک بے شک. نسبت بدل گئی، حکم بدل گیا. اب کوئی کہنے والا کہتا ہے جناب جب نسبت بدل گئی، حکم بدل گیا، تو اس کے باوجود بھی تو بہت سی جگہ پر صحابہ کرام سے خطائیں ہوئی، اس کے باوجود بھی تو بہت سی جگہ پر چیزیں قابل اصلاح ہوتی رہی. میں نے کہا دیکھو فرق ہے. جب سٹیج میں ابھی تک علماء نہیں آئے تھے، جب پنڈال میں ابھی تک لوگ نہیں آئے تھے، اس وقت ایک آدمی سپیکر کو لایا، اس نے سپیکر کو سرچ کرنا شروع کیا. ابھی وہ سپیکر کو سرچ کر رہا ہے، کوئی تار ہل گئی، کوئی پرزہ ہل گیا، کوئی بٹن ہل گیا، سپیکر کی آوازیں اوپر نیچے ہونے لگی. تو کوئی آگے یہ کہہ سکتا ہے شبیر منہاس صاحب یہ سپیکر کیسا لائے ہو، اس کو واپس کر کے آؤ، اس میں بیان نہیں ہو سکتا، اس میں بات نہیں ہو سکتی. وہ کہیں گے نہیں ابھی ٹھیک ہونے کے مرحلے میں ہے، جب ٹھیک ہو جائے گا پھر بیٹھ کے بات کرنا. جب حضور کے صحابہ آئے پاک پیغمبر کی درسگاہ میں، بتدریج اسلام نازل ہوا، بتدریج حضور نے تربیت کی. اگر حضور کے صحابہ سے کسی جگہ پر خطا ہوئی بھی ہے، یہ سنورنے کا ٹائم تھا، یہ بننے کا ٹائم تھا. جب بن کر سج کر تیار ہو گئے، پاک پیغمبر نے فرمایا اب میرا آنے والی دنیا کے لیے اعلان ہے، میرے 2-4 صحابی نہیں، میرا ہر صحابی ستارہ ہے. اگلی بات کہتے ہیں آپ صحابہ کی بات کرتے، صحابہ کی بات کرتے، آپ نبی کی بات کریں. میں نے کہا تم بھی کہتے ہو نبی کی بات کریں، ہم بھی کہتے ہیں نبی کی بات کریں. کہتے ہم کوئی ایسی تھوڑی کہتے، ہم تو قرآن کی آیت پڑھ کے کہتے. میں نے کہا کون سی پڑھتے ہو؟ کہتے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. یہ قرآن مجید کی آیت کریمہ ہے، ہم نے اپنی طرف سے نہیں کہا، ہم نے قرآن مجید کی طرف سے کہا ہے. حضور کی زندگی کو اسوہ بناؤ، حضور کی زندگی سے سیکھو، حضور کی زندگی کو نمونہ بناؤ. میں نے کہا بالکل ٹھیک ہے، آؤ حضور کی زندگی پہ چلے. حضور معصوم ہے، حضور سے نماز سیکھو گے، حضور سے زکوٰۃ سیکھو گے، حضور سے حج عمرہ جہاد سیکھو گے. لیکن بتاؤ امتی تو معصوم نہیں ہے، توبہ کا طریقہ کہاں سے سیکھو گے؟ نبی گناہ کر سکتا ہے؟ بولو نبی سے گناہ ہو سکتا ہے؟ نبی سے گناہ ہو نہیں سکتا. امتی معصوم نہیں ہے. نبی سے جہاد سیکھ لیا، نبی سے حج سیکھ لیا، نبی سے عمرہ سیکھ لیا، نبی سے جہاد سیکھ لیا. یا رسول اللہ ماڈل آپ ہے، آپ معصوم ہے، میں معصوم کوئی نہیں. اب ماڈل آپ ہے، گناہ امتی سے ہو گیا، اب اس گناہ کے ازالے کا طریقہ آپ سے سیکھنا چاہتے ہیں. بتائیں کیسے سیکھے؟ پاک پیغمبر کی جماعت سے جو گناہ ہوئے، در حقیقت ان گناہوں کو رب نے اس حکمت کے تحت کروایا. وہ گناہ ہو جانے امت کے لیے باعث رحمت تھے. صحابی گناہ کرتا ہے، امت کو توبہ کا طریقہ. گناہ کس سے ہوتا ہے؟ نبی سے ہوتا ہے، صحابی سے ہوتا ہے. کس سے ہوتا ہے؟ کس سے ہوتا ہے؟ بلند آواز سے کس سے ہوتا ہے؟ اچھا شرک کرنے والا تو مسلمان نہیں ہوتا، شرک کرنے والا مسلمان نہیں ہوتا، لیکن مسلمان سے زنا ہو جاتا ہے. ہوتا یا نہیں ہوتا؟ ہو جاتا ہے. اور زنا اخلاقیات کے باب میں زنا سے بڑا داغ ہے. بے شک اخلاقیات کے باب میں
زنا سے بڑا داغ کوئی نہیں۔ حضور معصوم ہے، صحابی سے زنا ہو گیا اور حضور کے دربار میں پہنچے اور عرض کی یا رسول اللہ گناہ ہو گیا، پاک کر دے۔ واقعہ لمبا ہے، مختصر عرض کر رہا ہوں۔ رجم کا حکم ہو گیا، پتھر مارے جائیں گے اور تب تک مارے جائیں گے جب تک جان نکل نہ جائے۔ مدینہ منورہ میں زنا کے مجرم کو پتھروں سے مارا جا رہا ہے اور حضور کی موجودگی میں مارا جا رہا ہے۔ چلتے چلتے وہ وقت آن پہنچا جب اس صحابی کی جان نکل گئی۔ شام کو حضور مسجد نبوی پہنچے، مدینہ منورہ کی باتیں حضور کے کانوں تک پہنچی کہ لوگ یہ باتیں کر رہے ہیں کہ یہ گناہگار تھا، لوگ یہ باتیں کر رہے ہیں سیاہکار تھا، لوگ یہ باتیں کر رہے ہیں اچھا ہوا مر گیا۔ ایسے بندے سے مدینہ پاک ہوا۔ جب پاک پیغمبر کے کانوں میں یہ بات پہنچی، میرے نبی نے فرمایا خبردار میرے اس صحابی کے بارے میں کوئی بات نہ کرے، اس کی توبہ کو اللہ نے ایسا قبول کیا ہے اگر اس کی توبہ کو دنیا پر تقسیم کر دیا جائے، اس کی توبہ رب کے ہاں اتنی پسندیدہ ہے، اس کی ایک توبہ کی وجہ سے ساری دنیا گناہ ہوا۔ کس سے ہوا؟ اور رجم کیا گیا۔ اور حضور نے کیا فرمایا؟ اس کی توبہ تقسیم کر دی جائے تو سب بخشے گا۔ حضور ہے پاکیزگی کا مجسمہ۔ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں میں حضور کی مسجد میں رہتا، انصار چلے جاتے زراعت کے لیے، مہاجر چلے جاتے تجارت کے لیے، میں حضور کے دربار میں رہتا۔ جب بھی حضور مسجد سے باہر آتے، ابو ہریرہ کہتے ہیں حضور کا میرے ساتھ خاص معاملہ یہ تھا، حضور مجھے پورے اہتمام سے محبت سے سلام دیا۔ کہتے مجھے بھی پتا تھا حضور جب مجھے دیکھتے فوراً سلام لیتے۔ حضور کا یہ معمول شریف زندگی بھر میرے ساتھ رہا۔ ابو ہریرہ کہتے ہیں ایک وقت آیا جب میں بازار میں تھا، حضور نے مجھے دیکھا اور میں نے حضور کو دیکھا تو میں کھسکنے لگا۔ جب میں کھسکنے لگا تو حضور نے مجھے بلا لیا، فرمایا ابو ہریرہ ادھر آؤ۔ جب ابو ہریرہ آ گئے تو پوچھا ابو ہریرہ بتاؤ نکل کیوں رہے تھے، کہاں جا رہے تھے؟ میں نے تو تمہیں دیکھ لیا۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا، عرض کی یا رسول اللہ میرے پر غسل واجب ہے، مجھ پر غسل واجب ہے، اور آپ کا معمول یہ ہے آپ جب بھی مجھے دیکھتے مجھے سلام لیتے ہیں۔ میرا جسم ناپاک ہے، مجھ پہ غسل کی حالت ہے اور آپ کا جسم پاک ہے۔ میں ظاہر پر اس لیے ہوا کہ مبادہ آپ مجھ سے سلام کریں اور میرا جسم اس وقت ناپاک ہے، آپ کا پاک جسم میں ابو ہریرہ کے ناپاک جسم کے ساتھ لگے، مجھے یہ بات گوارا نہیں۔ جب ابو ہریرہ نے یہ کہا پاک پیغمبر نے فرمایا ابو ہریرہ ہاتھ آگے کرو، مسلمان کبھی ناپاک نہیں۔ حضرت ابو ہریرہ نے ہاتھ آگے کیے۔ یہ حضور کا ایک سلام جو ابو ہریرہ سے لیا تھا، حضور کا ایک سلام جو ابو ہریرہ سے لیا تھا، امت کے لیے کتنی آسانی پیدا ہوئی کہ پاک پیغمبر کے عمل سے ابو ہریرہ سے سلام لینے سے اس بات کا اظہار ہو گیا کہ غسل جنابت اگر کسی پر ضرورت ہے بھی صحیح تو نبی کے فرمان کے مطابق مومن کبھی ناپاک ہے۔ اور یہ صدقہ حضور کے صحابی سے ملا یا نہیں ملا؟ ملا یا نہیں ملا؟ واقعات تسلسل کے ساتھ ہے۔ علماء سے پوچھے پہلے جو روزہ رکھا جاتا تھا اس روزہ رکھنے کا طریقہ کیا تھا کہ سحری کر افطاری کے بعد اگر کسی کی لمحہ پر آنکھ لگ گئی تو اگلا روزہ شروع،
صحابی جو دن بھر مشقت کا کام کرتا، افطار کیا، آنکھ لگی، تھوڑی دیر بعد جانا تو اگلا روزہ شروع، بھوکا رکھا، 2-3 دن جب یہی ہوا، یہ صحابی نڈھال ہو گئے۔ جب نڈھال ہوئے حضور کو اطلاع پہنچی، اس صحابی کی بھوک سے، اس صحابی کی پیاس سے، اس صحابی کی مشقت سے امت کو کیا ملا؟ اللہ نے حکم تبدیل کر دیا، سورج ڈوب جائے تو کھول لینا، نکل سے پہلے بند کرنا، ساری رات تمہارے لیے کھانا بھی حلال ہے، ساری رات تمہارے لیے پینا بھی حلال ہے، بستر پر بیویاں بھی حلال ہے۔ ابو ہریرہ صحابہ رسول، اسی لیے تو 1400 سال بعد امت کیا کرتی ہے؟ صحابہ کی خطائیں رحمت کی گھٹائیں، صحابہ کی خطائیں کیا ہیں؟ رحمت کی گھٹائیں۔ آئیں چلیں، اس سے آگے چلیں، حضور حجۃ الوداع کے موقع پر صحابہ ساتھ ہیں، صحابیات ساتھ ہیں، ازواج مطہرات ساتھ ہیں، مقام مزدلفہ و مینا ہو، عرفات و صفا و مروہ ہو، صحابہ صحابیات ساتھ ہیں، پاک پیغمبر کے ساتھ حج کرنے والے کائنات کے عظیم مقدر ترین لوگ ہیں گے آج اشتہار لکھ دیں، فلاں پیر صاحب کے ساتھ حج کی سعادت حاصل کرے، تو بندے آخر اس ساتھ پیر صاحب میں نے پہن کہ پیسے تھوڑے بھی ہوں تو کسی کو قرضہ چاہ کے حج پیر صاحب پہ لال کریے۔ واہ صحابہ لوگ چکوال کو جنگ کے پیروں کے ساتھ، پنڈی اور اسلام آباد کے پیروں کے ساتھ، کراچی اور کشمیر کے پیروں کے ساتھ حج کریں تو سعادت سمجھے، مقدر نہیں صحابہ، تم حج کرو تو محمد مصطفیٰ کے ساتھ۔ آج 1400 سال کے بعد پیر بتاتا ہے نبی نے مزدلفہ میں یہ کیا، گروپ لیڈر بتاتا ہے نبی نے عرفات میں یہ کیا، گروپ لیڈر بتاتا ہے نبی نے صفا اور مروہ میں یہ کیا۔ صحابہ نے بتایا نہیں، صحابہ نے دیکھا۔ سبحان اللہ، واہ صحابہ، نبی نے یہ کیا، دیکھنے والے کون؟ صفا پہ پہنچے تو دیکھنے والے کون؟ اچھا مروہ پہ پہنچے تو دیکھنے والے کون؟ اچھا مزدلفہ میں پہنچے تو دیکھنے والے کون؟ جمرات پہ پہنچے تو دیکھنے والے کون؟ نماز کا وقت ہو گیا تو نمازیں پڑھانے والے محمد تو پیچھے پڑھنے والے کون؟ سلام پھیرتے ہیں نا، کبھی غور کریں، جب امام سلام پھیرتا ہے عصر کا، پھر منہ نمازیوں کی طرف کرتا ہے، سبحان اللہ، سبحان اللہ، پھر منہ نمازیوں کی طرف کرتا ہے۔ میں قربان جاؤں، میرے محمد نماز پڑھا کے منہ صحابہ کی طرف کرتا ہے۔ سبحان اللہ، ادھر سے حضور دیکھے، ادھر سے صحابہ دیکھے، ادھر سے حضور دیکھے، ادھر سے صحابہ دیکھے۔ حضور کے پیچھے نمازیں پڑھنے والے کوئی شک نہیں، مقدر والے حج کرنے والے کوئی شک نہیں، نصیبے والے۔ اب حضور حج سے واپس آئے، حضور کی اہلیہ امت کی ماں حضرت ام سلمہ بیماری کی وجہ سے حضور کے ساتھ جانے سے رہ گئی، حضور واپس آئے، ام سلمہ رونے لگی اور غم کے ساتھ حضور سے دکھ بھرے اظہار میں کہنے لگی، یا رسول اللہ میرے تو مقدر مارے گئے، میرا تو نصیبہ ہار گیا، میں آپ کے ساتھ بیماری کی وجہ سے حج کے مقدس سفر پر نہیں جا سکی۔ حضور نے حضرت ام سلمہ کی بیماری کی وجہ سے جو امت کو انعام دیا، ام سلمہ کی بیماری جو امت کے لیے رحمت کا سبب بنی، وہ کیا تھی؟ میرے نبی نے فرمایا ام سلمہ بیماری کی وجہ سے تو میرے ساتھ نہ جا سکی، لیکن دل چھوٹا نہ کر، رمضان میں عمرہ کر لینا، اس عمرے کا ثواب اللہ تجھے وہ عطا کرے گا جو محمد کے ساتھ حج کر۔ بندے ان رمضان میں عمرے پہ زیادہ جاندے یا کوئی نہ جاتے یا کوئی نہ؟ یہ صدقہ کس کا ہے؟ صحابہ کا۔ مومنوں کی ماں ام سلمہ کا صدقہ ہے یا نہیں؟ رمضان میں جانا ہے، کیوں؟ نہیں رمضان میں جانا ہے، کیوں؟ کہتے رمضان میں جانے کا ام سلمہ نے فرمایا کہ ثواب وہ ہے جو حضور کے ساتھ حج کا ثواب ہے۔ ام سلمہ تیری صحت تو صحت، تیری تو بیماری بھی امت کے لیے رحمت کا سامان ہے۔
کا ذریعہ آپ کو نظر آئے گا. آسمان سے یہ حکم نازل کر دیا گیا کہ آئندہ کے بعد دل میں اچھا یا برا خیال آئے گا اللہ اس پر بھی پکڑے گا. دل میں خیال آئے گا اللہ اس سے بھی پکڑے گا. صحابہ حضور کے پاس ہے, ہم نے کہا اس کی یا رسول اللہ دل میں خیال تو اپنی مرضی سے آتا نہیں ہے, یہ تو خود ہی آ جاتا ہے, اللہ اس پہ بھی ہم سے سوال کرے گا. حضور نے فرمایا صحابہ اللہ کی طرف سے حکم تو اسی طرح آیا ہے. اور صحابہ نے آگے سے پھر یہ نہیں کہا کہ حضور کچھ نرمی کروا دیں, حضور کچھ کمی کروا دیں, حضور یہ تو ہمارے بس کی بات نہیں. صحابہ تو صحابہ تھے, سمعنا و اطعنا, کہنے لگے ہم نے یہ بھی سن لیا, ہم یہ بھی ماننے کے لیے تیار. جب صحابہ نے کہا سمعنا و اطعنا, اس ناممکن ترین مشکل ترین مرحلے سے گزرنے کے لیے بھی ہم تیار ہیں, تو اللہ کو صحابہ پر پیار آیا اور فرمایا لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها. اے محمد کے صحابہ تمہاری تابعداری کو دیکھ کر قیامت تک آنے والے مسلمانوں کے لیے ہم نے یہ گرمی کر دی ہے تمہارا دلوں کے خیالات پہ پکڑا نہیں جائے. اچھا بعض لوگوں کو نا پھر بھی سمجھ نہیں آتی, یہ صحابہ ہی کہہ سکتے ہیں سمعنا و اطعنا, یہ صحابہ ہی کہہ سکتے ہیں. بعض لوگوں کو پھر بھی سمجھ نہیں آتی کہ صحابہ اسی بھی انسان ہیں, کہ صحابہ بھی انسان ہیں, کہ صحابہ کے سمجھ کو فرق کریں. حضور نے گل منو جس طرح صحابہ منی ہے, جیسا بھی منسا کوئی نمی گل تو کوئی نہیں, مسئلہ تو کوئی نہیں. میں نے کہا مسئلہ ہے, اللہ نے پوری کائنات کے دلوں کو دیکھا, صحابہ سے زیادہ چمکدار دل میرے نبی نے فرمایا اللہ نے اور کسی کے نہیں پائے. تو اتنا چنگا ہو گیا تو تیرا دل چمکنا ہو گیا. سبحان اللہ. تیرا دل تاریخ تھا, میرا دل تاریخ تھا, نظر اللہ کی تھی, ابو بکر جگمگا رہا تھا. آپ کا دل تاریخ تھا, انبیاء کے بعد ساری انسانیت کے دل تاریخ تھے, چمکتے ہوئے دل اللہ نے دیکھے. تو دل کون تھے؟ دل کون تھے؟ بلند آواز سے, پیار سے, چمکتے ہوئے دل کے تھے. ایک اور ہمارے ایک دوست نے بتایا, اس نے کہا افغانستان کے جو مجاہد تھے ان کے دل میں یہ خیال آیا کہ صحابہ نے بھی قربانیاں دی ہیں, قربانیاں تو ہم نے بھی دی ہیں, اور وہ گنتے کہ بعض جگہ پہ تو ہم نے قربانی صحابہ سے زیادہ دے دی, ہمارے گھر اجڑ گئے, ہمارے کاروبار اجڑ گئے. اس کے دل میں یہ خیال آتا اور کہیں نہ کہیں اس کا اظہار بھی کرتا. اللہ نے اس کو دکھلانا چاہا. وہ کہتے مجھے خواب آیا کہ میں ایک ڈبل کیبن گاڑی پر ہوں اور اس کے اوپر اسٹیئرنگ پر حضور ہیں اور پیچھے بیٹھے ہوئے کچھ صحابہ بھی ہیں اور کچھ ہم لوگ بھی ہیں. گاڑی پہاڑ پہ چڑھ رہی, ایک دم سے بریک فیل ہوئی. کہتا جب بریک فیل ہوئی تو ہم سب نے چھلانگیں لگائی کہ جلدی سے پتھر اٹھا کر گاڑی کے ٹائر کے نیچے رکھے, ایسا نہ ہو کہ گاڑی نیچے گرے اور حضور کو چوٹ آ جائے, ایسا نہ ہو کہ گاڑی نیچے گرے اور حضور کو خراش آ جائے. کہتا جب ہم پتھر تلاش کر کے گاڑی کے قریب پہنچے, ہم نے دیکھا کہ ہمارے پہنچنے سے پہلے گاڑی رک چکی ہے. پتھروں سے نہیں, صحابہ نے ٹائروں کے نیچے اپنے ساتھ اس نے کہا میں صبح اٹھا, میں نے توبہ کی, میں نے کہا یہی فرق ہے ہم میں اور صحابہ میں. ہم پتھر تلاش کرنے جاتے ہیں, وہ گاڑی کے نیچے ساتھ دیتے ہیں. ہم سبق تلاش کرنے جاتے ہیں, وہ جانیں پیش کرتے ہیں. ہم دال تلاش کرتے ہیں, وہ دودھ پیتا بچہ لے کے آتی ہے. ہم اسباب تلاش کرنے جاتے ہیں, وہ کھجوروں کے کھیت چھوڑ کر محمد کا ساتھ دیتے ہیں. ہم اسباب تلاش کرنے جاتے ہیں, وہ پیغمبر پر آنے والا دین اپنے
سینے پہ لیتے ہیں، ہم اسباب تلاش کرنے جاتے ہیں، وہ تن بدن محبت کے اشاروں پہ قربان کر کے بتا دیتے ہیں کہ ہماری کائنات کا سوائے اس کے اور مقصد ہی کوئی نہیں کہ محمد پہ قربان۔ جان صحابہ مقام صحابہ، زندہ ہے جنگوی، زندہ ہے جنگوی، خلافت راشدہ۔ اگلی بات وہ کہہ رہا تھا لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنة، وہ یہی کہہ رہا تھا نا، یہی کہہ رہا تھا نا۔ اچھا جب نمونہ ہوگا اس نمونے میں نماز ہوگی یا نہیں؟ حج ہوگا یا نہیں؟ صدقہ زکات ہوگا یا نہیں؟ جب نمونہ ہوگا اس نمونے میں اچھے اعمال ہوں گے یا نہیں؟ حسین ترین اعمال ہوں گے یا نہیں؟ پیار محبت ہوگا یا نہیں؟ یہ سارا نمونہ جس چیز پہ کھڑا ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں ایمان۔ ایمان سردی آخر کیا آخر نمازاں پڑھو بغیر ایمان تو فائدہ ہونا ہے، زکات دو بغیر ایمان تو فائدہ ہونا ہے، حج عمرے کرو بغیر ایمان تو فائدہ ہونا ہے۔ بندہ کہہ گیا حضور مجھے آپ سے محبت ہے، میں نے آپ سے دائیں بائیں ہونا نہیں، میں نے قرآن پڑھ لیا زبان حال سے، میں وجدان سے کہتا ہوں حضور فرمائیں گے ادھا پڑھے سارا پڑھ، واہ سارا پڑھ۔ واہ شکبہ یا رسول اللہ کہاں پڑھوں؟ ذرا پڑھ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا۔ قرآن پڑھ، ایمان وہ معتبر ہوگا جو محمد کے صحابہ جیسا، ایمان وہ معتبر ہوگا صحابہ جو کس جیسا ہوگا، جو کس جیسا ہوگا، کس جیسا ہوگا، ایمان لاؤ، پہلے ایمان لاؤ۔ انہیں جی میں میرے میں زیادہ نہیں کیا، میں بڑے سفر سے تھے، میں مکہ شریف گیا، مدینہ شریف گیا، کربلا شریف گیا، عراق شریف گیا، میں نجف شریف گیا، قم شریف گیا، مشہد شریف گیا، میں ان زیارتہ کی تھی۔ زیارتہ کا صرف پہلے 10 ایمان بلال علیہ ہے یا کوئی نہ؟ واہ صحابہ واہ میں جہان زیارتہ کی تھی، واہ صحابہ میں جہان زیارتہ کی تھی۔ اسی سید آؤ حضور دا خون آ، سید ہوئے تھے حضور دا خون ہوئے، پہلے 10 ایمان ہے یا کوئی نہ؟ ایمان ہے یا نہیں؟ حضرت نوح علیہ السلام اللہ کے نبی ہے یا کوئی نہ؟ واقعہ لمبا ہے، مختصر عرض کر رہا ہوں۔ اللہ نے فرمایا نوح اپنے اہل و عیال کو بٹھا لے کشتی پر اور ایمان والوں کو، اور پانی آئے گا اور کشتی تیرے گی اور آج بچے گا کوئی نہیں۔ حضرت نوح علیہ السلام کشتی میں بیٹھ گئے، اہل و عیال کو بٹھا لیا، ایمان والوں کو بٹھا لیا، مرد و عورت سارے بیٹھ گئے۔ 3 منزلہ جہاز تھا، حشرات الارض کا جوڑا جوڑا، چرند چرند کا جوڑا جوڑا۔ جب پانی آیا کشتی تیرنے لگی، نوح علیہ السلام نے دیکھا بیٹا کشتی میں سوار نہیں ہو رہا، اور اس کے مخاطب کر کے فرمایا وَنَادَىٰ نُوحٌ ابْنَهُ وَكَانَ فِي مَعْزِلٍ يَا بُنَيَّ ارْكَب مَّعَنَا وَلَا تَكُن مَّعَ الْكَافِرِينَ قَالَ سَآوِي إِلَىٰ جَبَلٍ يَعْصِمُنِي مِنَ الْمَاءِ قَالَ لَا عَاصِمَ الْيَوْمَ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ إِلَّا مَن رَّحِمَ وَحَالَ بَيْنَهُمَا الْمَوْجُ فَكَانَ مِنَ الْمُغْرَقِينَ۔ قرآن مجید بتاتا ہے نوح علیہ السلام کی کشتی جب تیرنے لگی، نوح نے اپنے بیٹے کو پکارا، کہا بیٹا آ جا میرے ساتھ کشتی میں سوار ہو جا۔ نوح کے بیٹے نے کہا ابا مجھے تیری کشتی کی ضرورت کوئی نہیں، کسی پہاڑ پہ چڑھ کے پناہ لے لوں گا۔ نوح علیہ السلام نے جواب دیا بیٹا آج پناہ کسی کو نہیں ملے گی، آج بچے گا کوئی نہیں۔ نوح اور بیٹے کی یہ بات ہو رہی تھی، اسی درمیان میں موج آئی، بیٹا غرق ہو گیا، کشتی چلتی چلی گئی، چوٹی پہاڑ پہ پہنچ کے ٹھہری۔ نوح علیہ السلام نے اللہ کے دربار میں درخواست کی یا اللہ آپ نے تو فرمایا تھا میرے اہل بیت بچیں گے، لیکن میرا بیٹا مر گیا، میرا بیٹا مر گیا۔ قرآن کہتا ہے انہو لیس من اہلک، عقیدہ سمجھانا وہ تیرا اہل بیت ہے۔ عقیدہ سمجھانا بیٹا کس کا؟ نوح کا۔ کس کا؟ نوح علیہ السلام کا۔ پوترا ہے یا بیٹا ہے؟ نواسا ہے یا بیٹا ہے؟ پتری ہے نا نواسا ہے جی پہلی پیڑھی ایمان نہ لے آوے اللہ غرق کر کے کہے
کہ تیرا اہل بیت نہیں نہیں۔ کہ 1400 سال بعد بندہ بھانگنا سوٹا لا کے آکے بس رکھوی ہونے ہیں واہ صحابہ اگر پہلی پیڑھی میں ایمان نہ ہو، قرآن کے پہلے بیت کوئی نہیں، 1400 سال کے بعد خان ہوتا ہے، عادل خان ہوتا ہے، قبر میں ہے مہدی کوئی نہیں اور اگر پڑھے اور سنے خون کی بات کریں تو حضور کے خون والے کتنے تھے جنہوں نے پتھر مارے؟ خون نے نائے تھے پروٹوکول کے نہ لے ہو، پہلے ابو بکر سے سبق پڑھو، پہلے سبق عمر سے پڑھو، ہاں خون کا مان ہے تو سبق فاطمہ الزہرا سے پڑھو، خون کا مان ہے تو سبق زینب رقیہ ام کلثوم سے پڑھو، خون سے محبت ہے تو سبق حسن اور حسین سے پڑھو۔ کہتے ہیں ہم نے تم سے سبق پڑھے، آپ پھر بھی ماننے کے لیے تیار نہیں۔ میں نے کہا نقشہ دکھاؤ، میونسپل کارپوریشن والے گھر گرانے آ جاتے ہیں، وہ کہتے ہیں میرا نقشہ منظور ہے، وہ کہتے ہیں میرا نقشہ منظور نہیں، وہ کہتے ہیں یہ نقشہ لے آؤ یا گھر گراؤں گا۔ اب وہ نقشہ تلاش کرنے جاتا ہے، اگر تو نقشہ وہی ہو جو میونسپل کارپوریشن نے پاس کیا ہے تو بلڈوزر گراتا نہیں ہے۔ نقشہ کرو چاہ کے آوے، تصدیق شدہ نہ ہوئے یا وہ نہ ہو جو میونسپل کارپوریشن نے پاس کیا ہے، گرتا یا نہیں گرتا؟ گرتا ہے، گرتا یا نہیں گرتا؟ گرتا ہے، گرتا یا بچتا ہے؟ گرتا ہے، گرتا ہے، گرتا یا نہیں گرتا؟ گرتا ہے۔ کہتے کیڑا نقشہ میں کہ علی نے کرے والا نقشہ چاہ، واہ حسن نے کرے والا نقشہ چاہ، حسین نے کرے والا نقشہ چاہ، فاطمہ نے کرے والا نقشہ چاہ، پھر میں تجھا من سے ہی تجھا نقشہ وراثت وچ ملے ہے۔ آخنا جی کو نقشہ کیوے؟ میں کہ دس اس نقشے دے وچ علی نے گھر دے وچ علی دا بیٹا ابو بکر ہے وے یا کوئی نہ؟ واہ علی کے گھر کا نقشہ، علی کے گھر میں عمر نام ہے یا کوئی نہ؟ علی کے گھر میں عثمان نام ہے یا کوئی نہ؟ حسن کے گھر کا نقشہ دکھا، حسن کے گھر میں ابو بکر نام ہے یا کوئی نہ؟ عثمان نام ہے یا کوئی نہ؟ حسین کے گھر کا نقشہ، گھر میں ابو بکر نام ہے یا کوئی نہ؟ عمر نام ہے یا کوئی نہ؟ تو کسی کا میرا میں آ کربلا کے لے آ، کربلا کے لے آؤ، اس میں کون سا مسئلہ ہے؟ ہماری تو ساری زندگی روٹی ہے اسی کے نام پر بنی ہے۔ میں نے کہا لے آؤ، جب لے کے آیا آدھے میں رک گیا، میں نے کہا آگے کیوں نہیں جاتے؟ کہتے حسین کے بیٹے جو کربلا میں شہید ہوئے ایک کا نام حسین تھا اور ایک کا نام ابو بکر تھا۔ کربلا کے شہیدوں میں حسین کے ایک بھائی کا نام کیا تھا؟ ابو بکر۔ کیا نام تھا؟ ابو بکر۔ علی کا بیٹا ہے، اس کا نام کیا ہے؟ ابو بکر۔ حسین کا بھائی ہے، اس کا نام کیا ہے؟ ابو بکر۔ شہید جہاں ہوا میدان کا نام کیا ہے؟ کہاں؟ کربلا۔ دوسرا بیٹا، میں نے کہا علی کے گھر کا نقشہ لے آتا، کربلا کا نقشہ لے آ، جو اہل بیت نے پاس کیے ہیں ان میں سے کوئی لے کے آ۔ کہتا نہیں وہ تو نہیں ہے۔ میں نے کہا چلو گھر نہیں گرا تھا، لیکن اہل سنت کے گھروں کے نقشے چاہیے گا، جہاں تجھے علی بھی ملے گا، ابو بکر بھی ملے گا، عمر بھی ملے گا، عثمان بھی ملے گا، حسن بھی ملے گا، حسین بھی ملے گا۔ شکوہ نہ کر، نقشہ برابر کر، شکوہ نہ کر، اور اگر نقشہ برابر نہیں کرتا قصوروار ہم نہیں ہیں، نقشہ تیرا ہمارا قصور ہے نہیں۔ میونسپل کارپوریشن والے ایکسیویٹر سے دیوار گرا دیتے، آخر ڈپٹی کمشنر بڑا ظالم ہے، سی او بڑا ظالم ہے، بلڈنگ انسپیکٹر نے بڑا ظلم کیا، نقشہ خدا پاس کر کرایا، ظلم ڈپٹی کمشنر نے کیا۔ او بھائی جذباتی مت ہونا، صرف سن کے خود فیصلہ کرنا۔ ہمیں جذباتی کا تانا دینے والوں صرف یہ بتاؤ، حق نواز نے نقشہ غلط کیا نہیں تھا، نقشہ غلط بتایا تھا۔ غلط کیا نہیں، بتایا تھا کہ اس کی فرد پسند نہیں ہے، اس کا رجسٹری انتقال درج ہو سکتا نہیں۔ کمپیوٹرائز موزے بننے سے پہلے پٹواری دعوتیں لگا دیتے، کمپیوٹرائز موزے بننے کے بعد اب دعوتیں ہوتے نہیں۔ جب مینول سسٹم تھا
تب مسجد میں آنے والوں کو پتا تھا، اب کمپیوٹرائز ہوا تو واٹس ایپ سے قریب پوری دنیا میں پہنچا اور سب کو پتا چل گیا نقشہ اصلی نہیں ہے، نقشہ اصلی نہیں، نقشہ اصلی۔ آپ اگر کوئی نقشہ درست کرانا چاہے تو گنجائش کہتے جی وہ کیسے کرے، وہ کیسے کرے؟ میں نے کہا سب سے پہلے توبہ، سب سے پہلے جو قرآن کے 40 پارے کہے ہیں اس کی توبہ کرو۔ سب سے پہلے جو حضور کے پہلو میں آرام کرنے والوں پہ زبان درازی کی ہے اس پہ توبہ کرو۔ سب سے پہلے اپنا نقشہ علی کے گھر کے نقشے کے مطابق لے آ۔ کہتے ہیں معاویہ اعظم تو سخت ہے۔ میں نے کہا میں نے تو یہاں تک کہا تھا میرے باپ کا نام زد قاتل نقشہ درست کر لے میں تو اس کے جوتے بھی سر پہ اٹھانے کے لیے، لیکن اگر کوئی ہمیں یہ کہے کہ ہم ابو بکر صدیق کو مسلمان نہیں مانیں گے، تم ہمیں مسلمان مان لو، کتنے پھرتے ہو؟ اچھا اوپر سے الزام ہمیں کہتے جی دیکھیں نا جی یہ تنفیذی ٹولہ ہے، دیکھیں یہ کافر کہنے لگاتے۔ میں نے اسلام آباد میں تو لوگ کہا ہے تم صدیق کو کافر کہو ہم تمہیں مسلمان کریں گے، یہ نہیں ہو سکتا، بالکل نہیں ہو سکتا، فاروق اعظم کو کافر کہو ہم تمہیں مسلمان کریں گے، بالکل نہیں، بالکل تم نہیں۔ عثمان غنی نبی کا دوہرا داماد جس کو پاک پیغمبر نے 21 مرتبہ جنت کی بشارت دی، تم اس کو مسلمان نہ مانو ہم تمہیں مسلمان کریں؟ تم حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر بزدلی کے تانے چسپاں کرو ہم تمہیں مسلمان کریں؟ جو نبی کے حرم میں آئی اور مومنوں کی ماں طیبہ طاہرہ عائشہ صدیقہ جس کے لیے میرے نبی نے فرمایا عائشہ میرے تے موت آسان ہو گئی جس ٹائم ماں پتہ چلے کہ جنت میں تم میری بیوی ہے، سبحان اللہ، اس عائشہ صدیقہ کی تم عزت نہ کرو ہم تمہاری عزت کریں؟ نہیں، نہیں، چلا چکوال تلا گن چک ملوک کے لوگ غیرت مند ہو گئے، شادی نہ کارڈ آوے تو چوم کے رکھ دیں، کیوں؟ آپ نے اس نے والد صاحب والد نے بڑے اچھے تعلیم بالکل اسلام آباد ہو گئے، میں ٹائم کر کے بچے کی شادی تو پہنچ سکتا ایک دوسرا کارڈ آ رہا ہے پاڑ کے چاہ کے باہر سکتے، کیوں؟ آپ نے اس کے کیوں میرے دادیاں گالی کر دی ہے میں اس کی شادی سے مل سکنا نہیں، شادی سے مل سکنا نہیں، ہم نے بھی تو چتوال کی غیرت کے مطابق اصول اختیار کیا ہے، تیرے دادے کو گالی دے تو شادی میں نہیں جاتا، نبی کے سسر کو گالی دے میں دکان پہ جاؤں، تیرے چچا کو گالی دے تو رشتہ نہیں دیتا، وہ نبی کی عائشہ پہ بکواس کرے میں اس سے رشتے کروں نہیں، فرق ہے کوئی برادری کی غیرت پہ کھڑا ہے، فرق ہے کوئی علاقے کی پگڑی پہ کھڑا ہے، فرق ہے کوئی قوم قبیلے پہ کھڑا ہے، سعادت ہے ہم حضور کے گھرانے پہ کھڑے ہیں، حضور کے گھرانے للکار ہے، للکار ہے، یہ کی للکار ہے، نہیں چلے گا، نہیں چلے گا، جلد کھڑے رہو گے نہیں کھڑے رہو گے تیار رہو گے نہیں رہو گے صحابہ کا ایمان قرآن نے بیان کیا، ایمان کس جیسا؟ بلند آواز سے صحابہ جیسا، محبت سے پیار سے شوق سے جوش سے لگن سے اور بلند آواز سے ایمان کیسا؟ ایمان کیسا؟ صحابہ جیسا، اب یہ بنیاد مل گئی اب آگے چلنا ہے تو کیسے چلے؟ حضور نے فرمایا ساری جماعت تیار ہو گئی ہے نا، ایمان سب کا بن گیا نا، اب ایمان تمہارا بن گیا، آؤ اب میں تمہارا امام بناتا ہوں، امام بناتا ہوں، واہ واہ کیا بات، ایمان تمہارا بن گیا، آؤ اب ایمان والوں کا امام بناتا ہوں۔ اچھا یا رسول اللہ کس کو بنائیں گے؟ کس کو بنائیں گے؟ ایک اور بات یاد ہے، جب حضور نے فرمایا نا، جب حضور نے فرمایا کل میں جھنڈا اس کے ہاتھ رکھوں گا جس سے اللہ اس کے رسول محبت کرتے ہیں، تو صحابہ کے دلوں میں یہ رہا پتہ نہیں کس کو آگے کریں گے، لیکن جب حضور نے ابو بکر کو مسلح دیا سب صحابہ کو پتہ تھا اس کے علاوہ واہ صحابہ، نہیں واہ صحابہ، واہ صحابہ، کیوں شان یسنین اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ لا تحزن، جب مکہ سے نکلے تو ابو بکر ساتھ تھا، اب مدینہ سے جا رہے ہیں تو ابو بکر مسلح پر ہے، حضرت ابو بکر صدیق وہ ہے جن کی صحابیت پر گواہ اللہ کا قرآن ہے، حضور نے مسلح دیا جناب ابو بکر کو، پیچھے کھڑے ہوئے تلا دم کے مسلمان نے
لو کان بعدی نبی لکان عمر، اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتا. عمر آج تم کہاں ہو؟ عمر کہتے ہیں ابو بکر کے پیچھے. پیچھے. حضور نے فرمایا میری 100 بیٹیاں ہوتی، ایک ایک کر کے عثمان کے نکاح میں دیتا. عثمان سے اچھا داماد کوئی نہیں، مجھ سے اچھا سسر کہیں نہیں. عثمان کدھر ہو؟ عثمان کہتا ہے ابو بکر کے پیچھے. علی آپ کدھر ہیں؟ علی کہتے ہیں ابو بکر کے پیچھے. عباس حضور کے چچا عباس آپ کدھر ہیں؟ کہتے ہیں ابو بکر کے پیچھے. حسن حسین آپ کدھر ہیں؟ کہتے ہیں ابو بکر کے پیچھے. مجھے سمجھ میں آ گئی کہ جب کائنات کے اتنے بڑے مسلمانوں نے ابو بکر کو امام مان لیا، آج کو چریا نہ بھی مانے تو ابو بکر کو فرق پڑتا، ابو بکر کو فرق پڑتا، ابو بکر کو اثر پڑتا، فرق پڑتا. ساری پنجابی میں چاہتے ہیں ساتھ بھی کرنی تو جبے پوری کوشش کر کے چھتیاں ڈال سکتی، کوشش کر کے ہو سکتا. ابو بکر کے پیچھے عمر ہے، عثمان ہے، علی ہے، حسن ہے، حسین ہے، عباس ہے. کہتے ہیں ابھی فتح کا واقعہ کون سا پیش آیا تھا؟ ابھی تو پیش نہیں آیا تھا. میں نے کہا ٹھیک ہے حضور دنیا سے چلے گئے، فتح کا واقعہ پیش آ چکا. چک ملوک والوں آؤ 1400 سال پہلے واپس چلے گئے. اب دیکھتے ہیں کہ منظر بدل گیا یا وہی ہے. چک ملوک والوں نے وہاں جا کے دیکھا فتح سے پہلے بھی مسلح پہ ابو بکر، فتح کے بعد بھی مسلح پہ ابو بکر. فتح سے پہلے بھی پیچھے عمر، فتح کے بعد بھی پیچھے عمر. فتح سے پہلے بھی پیچھے عثمان، فتح کے بعد بھی پیچھے عثمان. فتح کے پہلے بھی پیچھے علی، فتح کے بعد بھی پیچھے علی. فتح کے پہلے بھی حسن حسین، فتح کے بعد بھی پیچھے حسن حسین. فتح سے پہلے بھی پیچھے عباس، فتح کے بعد بھی پیچھے عباس. اور رولا تو اس دن ختم ہو گیا تھا جب بھرے ہوئے مجمع میں جناب علی المرتضیٰ کو حضرت ابو بکر نے کہا بیٹی نبی کی ہے، ماں حسن حسین کی ہے، بیوی تمہاری ہے، جنازہ پڑھاؤ. علی نے جواب دیا میرے کانوں میں نبی کا فرمان موجود ہے، جس جماعت میں ابو بکر موجود ہو اور کوئی مسلح پہ آ سکتا. علی نے جھگڑا ختم کر دیا یا نہیں؟ زہرا کا جنازہ پڑھانے والے کون؟ بلند آواز سے بتائیں. حسن و حسین کی ماں کا جنازہ پڑھانے والے کون؟ رسول اللہ کی بیٹی کا جنازہ پڑھانے والے کون؟ ایمان والوں کے امام کون ہے؟ عباس کے امام کون ہے؟ حسن حسین کے امام کون ہے؟ امت کے امام کون ہے؟ اور ان نمازوں میں ایک نماز وہ بھی تھی جب حضور نے پردہ ہٹایا اور ابو بکر مسلح پر تھے، پیچھے سارے صحابہ. حضور مسکرائے، صحابہ کہتے ہیں حضور مسکرائے تو مسجد نبوی میں اجالا ہو گیا. صحابہ کہتے ہیں غریب تھا، ہم نماز توڑ کے حضور کے قدموں میں چلے جاتے. حضور نے پردہ گرا دیا. میں نے کہا یا رسول اللہ آپ کیوں مسکرائے؟ میرا وجدان کہتا ہے حضور مسکرائے اس لیے. حضور نے فرمایا میں خوش اس لیے ہوں میری ساری امت ابو بکر کے پیچھے اکٹھی ہے. سبحان اللہ. آپ کے مسکراتے ہوئے چہرے کی قسم 1400 سال پہلے بھی امت ابو بکر کے پیچھے اکٹھی تھی، 1400 سال کے بعد بھی امت ابو بکر کے پیچھے اکٹھی ہے. بریلوی کس کے پیچھے اکٹھے؟ اہل حدیث کس کے پیچھے اکٹھے؟ جماعت اسلامی کس کے پیچھے اکٹھے؟ تمام مسالک کس کے پیچھے اکٹھے؟ ہم سب کس کے پیچھے اکٹھے؟ بلند آواز سے، محبت سے، پیار سے. ابو بکر صدیق زندہ باد. ابو بکر صدیق زندہ باد. خلافت راشدہ. میرا ایک دوست آیا، اس نے مجھے کہا مولانا صاحب آپ کے پاس 16 نوکریوں کا کوٹا ہے تو مل جائے گی. میں نے کہا یار ہم نے نا نوکریاں دے دی ہیں اور یتیم بچوں کو دی ہیں، تو کہتے ہیں اگر میں کچھ سفارش لے کے آؤں. میں نے کہا یار ہم نے یتیموں کو دے دی، مہربانی کرو. تو اس کے ایک دوست کا بیٹا تھا چھوٹا سا، وہ جب بھی مجھ سے ملتا 3-4 سال کا بیٹا ہے، بچہ ہے. اس کی والدہ فوت ہوئی ہے تو میں اس بچے سے بہت محبت کرتا ہوں. یہ بندہ میرے اس دوست کے پاس گیا، اس کو جا کے کہتا ہے تمہارے بیٹے کا نام ہے محمد، تو یہ محمد کو مجھے دے دو. اس سے مولانا معاویہ بڑی محبت کرتے ہیں، میں اس کو لے کے جاؤں گا نا اور کہوں گا کہ اس بچے کی محبت میں ایک نوکری ہمیں دے دیں. تو مجھے پتا ہے جتنا اس بچے سے ان کو پیار ہے نا بات بن جائے گی. وہ آیا تو نہیں لیکن اس بچے کے باپ نے مجھے بتایا کہ وہ میرے پاس اس لیے آیا تھا کہ میرے بیٹے کو ساتھ لے جاتا اور آپ سے بات منوا لیتا. میں نے کہا یہ تو اس نے کیا نہیں.
ویسے اس سے جو بات میری سمجھ میں آئی ہے نا وہ یہ ہے، اللہ قیامت کے دن ہوں گے جلال میں، اور اللہ فرمائیں گے پاک پیغمبر سے، اے محمد کو پہلا بندہ لے کے آنا جس سے میں حساب و کتاب کا آغاز کروں، تو پاک نبی نے فرمایا میں ابو بکر کو پکڑ کے آگے کروں گا۔ میرے نبی نے فرمایا میں ابو بکر کو پکڑ کے آگے کروں گا۔ میں نے کہا یا رسول اللہ پھر کیا ہوگا؟ میرے نبی نے فرمایا ابو بکر کا چہرہ رب دیکھیں گے نا تو جلال جمال میں تبدیل ہو جائے گا، اور اللہ ابو بکر کو دیکھ کر فرمائیں گے او ابو بکر دنیا میں تو نے ہم سے حساب نہیں کیے، آج جیسا تیرے نال حساب کرنے بغیر حساب کتاب کے ابو بکر جنت میں۔ ابو بکر وہ ہے جس کو دیکھ کر اللہ کا جلال جمال میں تبدیل ہو جاتا ہے۔ میرا وجدان کہتا ہے ابو بکر کے غلام دن قیامت کے پہنچیں گے، اللہ مسکرائے، ابو بکر سے محبت کرتے رہیں گے انشاءاللہ، آنے والے نسلوں کو درس دیتے رہیں گے انشاءاللہ، حکایات صحابہ کی گھر میں تعلیم کرتے رہیں گے صحابہ کے واقعات نسلوں کو بتلاتے رہیں گے، اپنے علاقوں میں گھروں میں درس قرآن کرواتے رہیں گے، اپنے محسنوں کے تذکرے ہوتے رہیں گے۔ ہمارے محسن وہ نہیں ہیں جنہوں نے گلیاں اور سڑکیں دی، ہمارے محسن وہ ہیں جنہوں نے گردنیں کٹا کے محمد پہ اترنے والا قرآن دیا۔ حضور قرآن پڑھیں تو سننے والے کون؟ حضور کلمہ پڑھائیں تو پڑھنے والے کون؟ حضور نماز پڑھائیں تو پڑھنے والے کون؟ حج پر جائیں تو حاجی کون؟ روزہ رکھیں تو رکھوانے والے کون؟ حضور بیٹیاں دے تو لینے والے کون؟ حضور بیٹیاں دے تو لینے والے کون؟ حضور کی بیویاں بنے تو بیٹیاں کن کی؟ یہ خوبصورت عنوان پر ہم نے اپنے 35 سالہ عرصہ میں 10,000 لوگوں کی گردنیں کٹوائی ہیں۔ لوگ کہتے ہیں مولانا علاقے کے لیے، زمین کے لیے، کنبے اور قبیلے کے لیے، اور میں نے کہا تجھے بھول گیا نبی کی عائشہ کی عزت کے لیے، تجھے بھولا ہوگا نبی کے فاروق اعظم کے لیے جان دی ہے۔ کہتے ایسا کیوں ہوا؟ میں نے کہا بس ہم نے صرف سیکھا صدیق سے یہ ہے، تن من دھن سب کچھ حضور پہ قربان کرنے والے کون ہے؟ محمد عربی کا دین ہم تک پہنچانے والے کون ہیں؟ ایسے محسنوں کی عزت اور حرمت کے لیے جان دینی چاہیے نہیں دینی چاہیے؟ لوگ کہتے ہیں مولانا فتنے کا دور ہے، آج لوگ دکان کو پہلے دیکھتے ہیں، نبی کی عزت کی بات بعد میں ہوتی ہے، آج لوگ کاروبار کو بعد میں دیکھیں ہیں، صحابہ کی بات بعد میں ہوتی ہے۔ میں نے کہا تجھے کراچی لے کے جاتا ہوں، ایک بوڑھے کے 4 جوان بیٹے ایک ہی وقت میں شہید ہوئے، جب چاروں کے جنازے سامنے تھے وہ روڈ پہ آ کے کہتا ہے ابو بکر صدیق آپ کی محبت کے لیے 4 اور بھی ہوتے تو قربان ہوتے۔ لوگ کہتے ہیں مولانا یہ نفس نفسی کا دور ہے، یہاں پہ لوگ اپنے بیوی بچوں کے علاوہ تیسرے بندے کا سوچتے کوئی نہیں۔ میں نے کہا تمہیں جنگ کی دھرتی پہ لے کے جاتا ہوں جہاں پہ ایک مرد قلندر 28 سال 6 مہینے کے بعد جب کال کوٹریوں سے نکلا اس کی کمر جھک چکی تھی، داڑھی سفید ہو چکی تھی۔ جب میں اس سے ملا اس نے مجھے کہا دنیا کی تاریخ میں مجھ سے لمبا قیدی کوئی نہیں، 28 سال 6 مہینے قید و بند کی صحبتیں میں نے برداشت کی ہیں۔ میں نے ہمت کر کے پوچھا، میں نے کہا تیری زندگی گزر گئی، تیری کمر جھک گئی، تیری داڑھی سفید ہو گئی، تیرے بدن پہ ہڈیوں کے ڈھانچے کے سوا نظر کچھ نہیں آتا۔ اس نے کہا مولانا فاروق اعظم کے لیے 28 سال اور بھی ہوتی برباد۔ یہاں ایسے ایسے لوگ ہیں جن کو تخت دار پہ کھینچا گیا تو ان کی آنکھوں کی بینائی جا چکی تھی، جب ان کو کال کوٹری سے نکالا گیا وہ دوڑتے تھے، ہاتھ چھڑاتے تھے۔ اہلکار نے پوچھا تم کدھر جا رہے ہو؟ انہوں نے کہا ماں 10 تخت دار کیڑے پاسے گئے، مجھے بتاؤ بندہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا جلدی کیا ہے؟ کہا جس وقت کا انتظار کیا ہے، آج ہی تو شام کو صحابہ سے ملاقات ہونی ہے۔ مجھے وہ وقت کبھی نہیں بھولے گا جب میں جیل میں اپنے والد شہید سے ملنے کے لیے گیا۔ میں نے کہا ابا جان جس گھر میں ہم رہتے ہیں وہ اپنا کوئی نہیں، دنیا باہر مجھے کہتی ہے ہو سکتا ہے تیرے والد کو جیل میں زہر دیا جائے، ہو سکتا ہے کوئی حادثہ ہو جائے اور تم یتیم ہو جاؤ، وہ تمہارا تو اپنا مکان بھی نہیں ہے، کم از کم گھر تو اپنا بنا لو۔ میرے والد نے مجھے کال کوٹری میں بیٹھ کر کہا بیٹا ہمارا گھر جنت میں ہوگا، دنیا میں بھی بنا۔ مجھے فرمایا کہ میں نے دنیا میں گھر بنانے کی فکر نہیں کی اور مجھ سے پہلے قائدین وہاں پہنچ چکے ہیں، ہم وہاں پہنچنے والے ہیں۔ میں جب کبھی ہمگو کوئٹہ اور بکھر اور کوٹ لجام اور جھنگ اور ایبٹ آباد اور کراچی کی سرزمین پر پہنچتا ہوں تو مجھے وہاں نظر آتا ہے
چار جنازے ایک گھر سے اٹھنے کے بعد بھی جوان بچے عظمت صحابہ کے کارواں میں شامل کھڑے ہوتے ہیں. چار پانچ جنازے خاندانوں سے اٹھنے کے باوجود بھی عظمت صدیق اکبر کا جھنڈا لہرا رہے ہوتے ہیں. میں ان سے پوچھتا ہوں تم اس طرح جذبے کے ساتھ کیوں کھڑے ہو؟ انہوں نے کہا بات صرف اتنی ہے، جان صدیق کی امانت ہے، اگر کھاتے اسی کے لگ جائے تو اس سے سستا سودا اور کوئی نہیں ہو سکتا. چک ملوک کے لوگ ممکن ہے یہ کہیں آج ایک 35-36 سال کا جوان آیا اور دنیا اس کو سننے کے لیے گئی. وہ لوگوں کسی شبے میں نہ رہنا، یہ لوگ مجھے سننے نہیں آئے، یہ لوگ میری 35 سالہ تاریخ جانتے ہیں. یہ لوگ مجھے سننے نہیں آئے، ان کو پتہ یہ بڑکوں والے نہیں ہیں، ان کو پتہ یہ حضور کی ختم نبوت میں کٹنے والے ہیں. لوگ ہمیں دیکھنے نہیں آئے، لوگ یہ دیکھنے کے لیے آئے ہیں کہ ہم اس قافلے کے اندر کھڑے ہو جائیں، بیٹھ جائیں، 10 منٹ کے لیے شامل ہو جائیں. جو دنیا سے جائیں تو ان کی قبروں سے جنت کی خوشبو ہے. یہ عظمتوں والا قافلہ